اس کے نتیجے میں دل پر بھی دباؤ پڑتا ہے، اور وہاں یہ ہوتا ہے جیسے سرچ کر گیا ہے خون، دو جگہ سرچ کرتا ہے، یعنی جوش مار کے لہریں اٹھتی ہیں اور سر کی طرف جاتا ہے یا دل کی طرف جاتا ہے، اور بعض دفعہ بیک فٹ دونوں جگہ ہو۔ جب دل میں جاتا ہے تو اس میں احساس ہوتا ہے جیسے پانی چل رہا ہو، کوئی چیز مایا چیز اندر سے گزر رہی ہو، یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کو بعض ڈاکٹروں نے بوائلنگ سینسیشن کہا ہے، یعنی صرف عام نہیں گزرتا بلکہ جیسے بلبلے بناتا ہو گزر رہا ہو، مگر بوائلنگ سینسیشن ضروری نہیں ہے۔ میں نے جو اب عام طور پر مریض دیکھے ہیں بڑے غور سے، ان میں بوائلنگ کا شاخ کے طور پر ذکر ملتا ہے، لیکن عام طور پر یہ احساس کہ خون دوڑ گیا ہے بلڈ کی جسم کے دل کی طرف اور وہاں سے گزر رہا ہے۔ عام حالات میں وہ گزرنے کا احساس تو نہیں ہوتا دل کا، لیکن وہ لگتا ہے کہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ جو سر کی طرف رجحان ہے اس کا ماخذ یا تو معدہ ہوتا ہے یا دل۔ بعض دفعہ معدے سے سر کی طرف خون دوڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے، بعض دفعہ دل سے سر کی طرف دوڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے، لیکن دل اور سر یہ ایک نمایاں حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اس کی جو سر درد ہے، اس کا جو سر کا درد ہے وہ بیرونی حصوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ اندر تو پھٹنے کا میں بتایا نا، وہ بالکل وہی جو سب بم پھٹنے والا ہے یہ احساس ہے، مگر جلسیمیم میں بھی کچھ علامتیں اس سے ملتی ہیں۔ جلسیمیم میں بھی سونے سے پہلے بے چینی سی اور یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ٹھیک نیند نہیں آئے گی، میرا سر کچھ تکلیف محسوس کر رہا ہے، حالانکہ ابھی درد بازی نہیں ہوتی، اور سونے کے بعد وہ درد پھر بڑھ جاتی ہے، اور لیکسس سے بظاہر مشابہت ہے لیکن وہ جرثیمیم کا ٹپیکل کیس ہے۔ اور صبح اٹھتا ہے انسان تو بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے، نیند سے آرام نہیں آتا۔ یہ اس کی بھی علامت ہے گلونائن کی بھی۔ جرثیمیم سے فرق کیسا کریں گے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ جرثیمیم صرف سر میں کبھی محدود نہیں رہتی، جرثیمیم کی درد پیچھے پٹھوں میں، جو کندھے کے پٹھے ہیں اس سے نیچے سپر اسکیپولا تک جو مسلز نیچے اترتے ہیں، ان میں اس کا اثر پڑتا ہے، اور عموماً ایک طرف ہوتا ہے، کبھی دونوں طرف بھی ہوتا ہے۔ زیادہ تر لیکسیلیکسس کی طرح جرثیمیم بائیں طرف بیٹھتی ہے، مگر کبھی دائیں طرف بھی بیٹھتی ہے۔ گلونائن میں ایک تو طرف نہیں ہوتی، پورا سر ہے، اور دوسرے سر سے شروع ہوتی ہے اور سر تک ہی رہتی ہے۔ یہ درد اعصاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی، اس لیے فرق بڑا نمایاں ہے اور پہچاننا چاہنا چاہیے۔ باقی باتیں دونوں کی مشابہ ہیں۔ اس کی تھرابنگ جو ہے وہ بعض دفعہ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ انگلیوں کے پوروں میں بھی محسوس ہوتی ہے، یعنی دھڑکن، سارا جسم دھڑک رہا ہے، انگلیوں پاؤں کے جو پنجے ہیں وہاں تک بھی دھڑکن پہنچ جاتی ہے، جو سخت بے چین کرنے والی چیز ہے۔ شروع میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس کروٹ آپ تکیے پہ سر رکھیں وہاں دھڑکن جو نیند نہیں آنے دیتی، اور جب وہ بڑھ جائے سر درد تو پھر اس کی تو ہوش نہیں رہتی، مگر یہ بے چینی مزید ہو جاتی ہے کہ پاؤں کی انگلیاں، ہاتھوں کے پور، انگلیوں کے پورے، یہ سب ہر وقت دھڑک رہے ہیں، سارا دل ہر جگہ دھڑک رہا ہے۔ ایک خوراک گلونائن کی دے دیں تو چند منٹ کے اندر اندر لگتا ہے کہ وہ واپس ہو گیا سب کچھ، جوش جو ہے نا محسوس ہوتا ہے، میں نے تجربہ کر کے دیکھیں، سکڑ کے واپس آتا ہو۔ پروونگ میں یہ بہت تیز دوا ہے، اس لیے اس کی ریپیٹیشن بار بار نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے اگر آپ کسی صحت مند آدمی کو، یہاں کون ہے سب سے زیادہ صحت مند؟ ماشاء اللہ یعقوب صاحب آپ ہی ہیں۔ اگر تجربہ کرنا ہے تو گلونائن چھوٹی طاقت میں 6 مثلاً لے لیں، وہ لکھے نہیں آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی بار بار کھائیں، 5 منٹ 10 منٹ کے وقفے سے 3 یا 4 خوراکوں میں، حالانکہ اس میں اصل گلونائن نہیں ہے، صرف اس کی یاد ہے۔ اتنا سخت سر پھٹتا ہے درد سے، اور وہ ساری علامتیں گلونائن کی یہ سرچ کر جاتا ہے
कि आमतौर पर होम्योपैथिक के मुनकरीन के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। जो चैलेंज करें ना आपको कि बिल्कुल बकवास है, कुछ भी नहीं इसमें होता, उनको अच्छा फिर ये ले लो, और लिख दें अपने हाथ से, पहले लिफाफा बंद करके दे दें कि तुम्हें ये होगा, ताकि उस पर नफ्सियाती असर न हो, और ज़रूर होता है। अक्सर इसमें तो मुनासिब नहीं करना, लेकिन जब भी किया गया है या बाद लोगों ने किया, उन्होंने मुझे रिपोर्ट की, तो किसी को सर दर्द ऐसी करनी हो तो ज़रूर हो जाती है। खुद जल्दी हट जाती है, लेकिन इसका एंटीडोट है वो जर्सीमियम और दूसरा हिस्सा जो मिला के मैंने कहा था ना, आर्सेनिक, जर्सीमियम और नेट्रोमोर। अगर जर्सीमियम और नेट्रोमोर मिला के दे दें तो फौरन एंटीडोट होता है। इस तरह ग्लोनाइन शामिल नहीं करनी, समझ गए? हमें तजुर्बा करना है इसका किसी पे? लग रहा है शरारत की नीयत है।